بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں۔ علامہ اقبال کے عشق رسول اور جو درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تھا ان کے دل میں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں ایک بات بنیادی طور پہ کہہ دوں کہ علامہ اقبال وہ ہستی تھے جو قوموں کو اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں، جو انقلاب آفریں ہستیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ قوموں کو دیتے ہیں۔ اور جس زمانے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آئے اور جس طرح انہوں نے لوگوں کے قلوب کو عشق مصطفیٰ کی حرارتیں جو تھی وہ بخش دی تھی، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ وہ یورپ بھی گئے، وہ دنیا بھر میں پھرتے رہے، جرمن بھی گئے، لیکن ان کا نقطہ نگاہ وہی رہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ محبت جو تھی، اور وہ بار بار کہتے تھے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اور پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، اور محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، جو کچھ میں نے جو دیکھا ہے، جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ 2 مارچ 1917 کو نیاز الدین خان جو تھے، ان کے نام علامہ اقبال نے خط لکھا، اور اپنے قلبی احساسات اور جو ذہنی کیفیات تھیں اور قلبی کیفیات، ان کا اظہار کرتے ہوئے علامہ نے لکھا، میں لاہور شہر میں رہتا ہوں مگر زندگی تنہائی کی بسر کرتا ہوں۔ مشاغل ضروریہ سے فارغ ہوا تو قرآن حکیم یا عالم تخیل میں قرون اولیٰ کی سیر کرتا ہوں، مگر خیال کیجئے کہ جس زمانے کا تخیل اس قدر حسین و جمیل ہے اور روح افزا ہے، تو وہ زمانہ کیسا ہوگا۔ تو مجھے علامہ کی اس بات سے یاد آیا کہ وہ جو نجم سبزواری نے کہا تھا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ تو تخیل اور تصور کی جو دنیا ہے نا، تخیل کی، اور تخیل کی جو پرواز ہے، اس کی جو رفتار ہے، اس کو آج تک سائنس نہیں پکڑ سکی۔ ایک لمحے کے اندر آپ یہاں ہیں، ایک لمحے کے اندر آپ نے اپنا سوچا، اور تخیل کی پرواز اتنی ہے کہ آپ باب جبریل کے باہر جا کے بیٹھ گئے، آپ مواجہ شیب میں چلے گئے، آپ جنت البقیع میں چلے گئے، اور آپ وہ ماں بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کی آپ نے سیر کر لی۔ یہ تخیل اور تصور کی جو رفتار ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور علامہ اقبال ہر وقت اس میں ڈوبے رہتے تھے۔ علامہ اقبال کا ایک اور بہت دلچسپ واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سر علی امام جو تھے، بیرسٹر سر علی امام، بڑے مشہور آدمی تھے، آپ نے پڑھا ہوگا تاریخوں میں ان کے بارے میں۔ ان کے اور علامہ اقبال کے درمیان آپس میں کچھ رنجش ہو گئی ہوئی تھی، اور آپس میں ان دونوں کی وہ جو تھا بول کلام بھی بند ہو گئی ہوئی تھی۔ علامہ اقبال جب واپس آئے ایک سفر سے، لندن کے سفر سے واپس آئے، تو بمبئی میں جب وہ سی پورٹ جو تھی بندرگاہ، اس پہ اترے، تو علامہ جو تھے سر علی امام سے گلے مل کے رخصت ہوئے۔ تو احباب نے پوچھا کہ سر علی امام تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کو ہائی کورٹ کا جج نہیں بننے دیا تھا، چونکہ یہاں اس وقت جو تھا ہندو جو چیف جسٹس سر شادی لال، اس نے علامہ اقبال کو جج نہیں بننے دیا تھا، اور لیکن اللہ نے پھر کمپنسیٹ کیا، اسی اقبال کا بیٹا جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا، سپریم کورٹ کا جج رہا۔ خیر اینی ہو، بیرسٹر علی امام جو تھے، ان سے علامہ کا ایک کھچاؤ کا رشتہ تھا، لیکن جب بہت محبت سے مل کے علامہ رخصت ہوئے تو احباب نے پوچھا جناب یہ کیا کیا آپ نے، انہوں نے آپ کو جج نہیں بننے دیا تھا۔ علامہ نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب ہمارا جو بحری جہاز تھا وہ عدن کی بندرگاہ پہ پہنچا نا، تو ہم جہاز کے عرصے پہ کھڑے تھے، اور سر علی امام بھی میرے قریب کھڑے تھے، تو سر علی امام جو تھے انہوں نے مجھے آواز دے کے کہا اقبال یہاں سے اگر 90 کے زاویے پر جو ہے ایک لکیر کھینچی جائے تو وہ سیدھی گنبد خضرا سے جا کے منسلک ہو جائے گی، وہاں سے ٹکرائے گی۔ بس گنبد خضرا کا ذکر آیا تو اقبال کہتے ہیں کہ سر علی امام کی آنکھیں بھر آئیں اور میں بھی رونے لگا۔ تو کہا کہ جس آدمی کی آنکھیں ذکر مصطفیٰ
اور گنبد خضرا کے ذکر پاک میں پرنم ہو جائیں، اقبال اس آدمی کے بارے میں اپنے دل میں رنجش نہیں رکھ سکتا۔ یہ محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، اور دنیا میں یہ واحد محبت ہے جس میں رقابت کا جذبہ نہیں۔ آپ کو پتہ چلے دنیا کی محبت، ماں کی ہو، باپ کی ہو، پیر کی ہو، مرشد کی ہو، کسی کی ہو، اب اس میں محبت میں رقابت آ جاتی ہے۔ اگر پتہ چلے کہ دوسرا زیادہ قریب ہے، میں نے اولیاء کی ہسٹری پڑھی ہے، وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کس پہ نگاہ ہے، یہ زیادہ کون ہے، پیر صاحب کے، استاد کے، ماں باپ کے کون قریب ہے، بھائیوں میں بھی رقابت آ جاتی ہے، بہنوں میں رقابت آ جاتی ہے۔ یہ جذبہ عشق مصطفیٰ اتنا مصفیٰ، اتنا اعلیٰ، اتنا نفیس، کیا اس کے لیے لفظ ختم ہو جاتے ہیں، اتنا نوری یہ ایک رشتہ ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے وہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کی تکریم کریں، آپ اس کے قریب ہو جائیں۔ ایسے نہیں، سیدنا بلال حبشی باوجود اس کے کہ کالی رنگت کے غلام تھے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، جن کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا، وہ سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین سیدنا بلال حبشی کا کتنا احترام کرتے تھے۔ اس پہ بے شمار واقعات ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو یہاں مجھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا ایک واقعہ جی اسی طرح بہت یاد آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں سے شریک اس پہ جو ہے ان کو بھی شریک کروں اس واقعہ میں۔ بڑا ایمان افروز واقعہ۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اتنے بڑے شیخ، ان کے مرشد ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص جو تھا وہ ابو مدین کے خلاف اس نے کوئی باتیں کی، جس طرح بھی کی، شیخ اکبر تک وہ بات پہنچی تو آپ کے دل میں رنجش سی، آپ نے اس آدمی سے بولنا، کلام کرنا چھوڑ دیا، اسے ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں آئے اور آپ نے کہا محی الدین، تمہارے پیر کے بارے میں اس نے کوئی بات کی اور تم اس سے ناراض ہو گئے، لیکن تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ آدمی میرا عاشق ہے اور میرا غلام ہے، تو تم اس سے ناراض ہو گئے۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اٹھے، صبح کو اس آدمی کے گئے اور اس کی دست بوسی کی، اس کے قدموں کو جا کے چھوا اور اس سے معذرت کی۔ مسلمان جو ہے اس کا عقیدہ، ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، باقی ہر ایک سے مشروط ہے، محدود ہے، باقی کسی سے غیر مشروط اور لامحدود نہیں۔ اس لیے اقبال کہتا ہے اگر یہ محبت تم کرو گے نا، غیر مشروط محبت، تو پھر عالم کیا ہوگا؟ پھر عالم یہ ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اقبال جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کو اس کے رسول آپ کے دلوں میں آ جائے گا، یہ جذبہ آ جائے گا، تو پھر اقبال کہتا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ تو یہ دن آئے گا جب ہم اپنے قلوب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راسخ کر لیں گے۔ یہ ہماری قوت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، اللہ کے واسطے اس کو سمجھے۔ اور اس کو کمزور کرنے کے لیے جو ہیں اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ ساری اسی لیے اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر پستی سے نکل کے اوج ثریا کی بلندیاں چاہتے ہو، اگر زندگی میں کامیابیاں کامرانیاں چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اقبال کی طرح لوگ تمہیں بھی بڑے عزت و احترام سے پکاریں، تو پھر تمہیں قوت عشق اپنی پیدا کرنی ہوگی۔ انسانوں کو، لوگوں کو اپنی اغراض کے لیے خوش نہیں کرنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ڈٹ جانا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک واقعہ جی میں چاہتا ہوں وہ بھی شیئر کر دوں۔ علامہ اقبال اور سر فضل حسین کو ایک بہت بڑے جو تھے پنجاب کے زمیندار، انہوں نے بلایا، بڑا عالی شان لاہور سے باہر ان کا محل تھا۔ وہاں جب رات کو ٹھہرایا تو علامہ جس کمرے میں گئے وہ اتنی شان و شوکت، کمرے میں اس طرح کے بیڈ لگے ہوئے تھے، اس طرح کے انتظامات تھے۔ تو علامہ اقبال جب بستر پہ لیٹنے لگے تو فوراً خیال آیا کہ ہم جن کے غلام ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی کے دن فاقے، اور آپ تو چٹائی پہ لیٹتے تھے اور آپ کے بستر، آپ کے بدن عطر پہ نشان پڑ جاتے چٹائی کے، اور میں اتنے آرام دہ گدوں پہ کیسے لیٹ سکتا ہوں۔ علامہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ جن کے نالین پاک کے تصدق کی ہمیں ساری عزتیں نصیب ہوئی ہیں، وہ فاقوں سے اور وہ اتنی سادہ زندگی بسر کریں، اور میں یہ اتنے آرام دہ گدوں پہ کیسے سو سکتا ہوں۔ اقبال اس نالین پاک کی قدر و قیمت جانتے تھے۔
ہمارے ابھی تک حکومتوں کو وہ قدر و قیمت نصیب نہیں ہوئی، ورنہ پکڑ کے ان ڈاکوؤں اور چوروں کو اندر کیا ہوتا اور وہ نالین پاک برآمد کیا ہوتا۔ میری ساری کوششیں کاوشیں آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، اس تحریک کا حصہ بنیں۔ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل گیا، یہ کرونا، یہ بیماریاں، یہ سارے عذاب ختم ہو جائیں گے، اور میں انشاءاللہ تعالی جلد ہی بتاؤں گا یہ جو سیکنڈ اس کی رو آئی ہے، جو سیکنڈ لہر آئی ہے اس بیماری کی، اس کی روحانی وجوہات کیا ہیں وہ میں بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا، ورنہ یہ ہمارے وطن سے ختم ہو گیا تھا۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا جو اس سے بیماری پھیل رہی ہے، نہیں، اس کی وجوہات روحانی ہیں۔ میں بزرگان دین کے اقوال سے آپ کو اور ان کی زندگیوں سے اس کو ثابت کروں گا، انشاءاللہ یہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ آپ لگاتے رہیے، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے اور منافق لوگوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح یہ نعرہ لگتا ہے، ہم نے اس سے باز نہیں آنا، چاہے کچھ حالات ہو جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔